بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تختی نمبر 1 چل رہی ہے ہماری، اور میں نے اس کے اندر آپ کو یہاں اوپر سے نیچے تک پورا بتا دیا، غائن تک، تختی نمبر 1 سے لے کر کے۔ اب اس کے آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ ایک منٹ میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں پہلے۔ جی تو آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا ہمارا۔ پہلے میں اس کو پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ جو پہلا لفظ ہے یہ ہے فا، یہ قاف، کاف، لام۔ چلیے اس کو سمجھ لیتے ہیں اب۔ دیکھیے جس کا منہ اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، گول گول منڈاسے کی طرح، اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ بنا ہوا ہو تو یہ فا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس ایسا ہی منہ بنا ہوا ہو جیسا یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نقطے بنے ہوئے ہوں تو وہ قاف کہلاتا ہے۔ دیکھیے جیسا کہ یہ ہے، اس کا بھی منہ ویسے ہی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، تو یہ قاف ہو جائے گا۔ ایک نقطے والا فا اور دو نقطے والا قاف۔ اور یہ کاف کی پہچان یہ ہے کہ کبھی تو اس کے بیچ میں یہ چڑیا بنی ہوئی آتی ہے اور کبھی چڑیا بنی ہوئی نہیں آتی، تو جہاں چڑیا بنی ہوئی نہیں آئے گی تو وہاں اس کے اوپر اس طریقے سے یہ بنا ہوا ہوگا، ایسے۔ اگر ایسے بنا ہوا ہے تو وہ کاف کہلائے گا، اور اگر ایسے نہیں بنا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر چڑیا بنی ہوئی ہوگی، جیسا کہ یہ بن رہی ہے۔ یہ ہے لام۔ لام خالی ہوتا ہے، اس کی اپنی الگ پہچان ہے۔ اس طرح سے جو ڈنڈا کھینچا ہوا ہوتا ہے لمبا سا، یہ لام الف کی طرح ہوتا ہے، تو یہ لام ہے۔ اور اس کی جو پہچان ہے تھوڑی سی، وہ آگے چل کر کے جہاں لفظ ملے ہوئے آئیں گے وہاں اس کی پہچان اور بتائیں گے آپ کو، ٹھیک سے لام کی۔ بس ابھی یہاں پر اس کو اتنا سمجھ لیں کہ یہ لام ہے۔ اس کے آگے چلیے، پہلے پڑھ کر کے آپ کو بتا دوں۔ میم، نون، واو، ہا۔ اب دیکھ لیجیے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے میم، تو میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا اگر مناسب بندھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو فا ہے، اور مناسب بندھا ہوا ہے دو نقطے ہیں تو قاف ہے، اور اگر مناسب ہی بنا ہوا ہے ایسا جیسا یہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے تو وہ میم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور اس کا بھی منہ ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ باقی اس کی پہچان بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے، پوری پہچان کس طرح سے ہوتی ہے۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ اس کا بھی منہ گول ہے، فا کی طرح، تو یہ، اور اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو یہ میم ہے۔ باقی نون کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ بنا ہوا اس کا نقطہ۔ یہ واو ہے، واو کی اپنی الگ ایک پہچان ہے، اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پہلے والے لفظ سے مل کر کے بنتا ہے، صرف بعد والے لفظ سے نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہا ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ، یا حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ عین کی طرح ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کے ساتھ میں ایسے جوڑ دیا جائے تو یہ عین ہو جائے گا، اور اس کو اتنا کاٹ دیا جائے تو یہ اب حمزہ بن جائے گا۔ اس کی پہچان بھی انشاءاللہ صحیح طریقے سے آگے آئے گی، وہیں پر اس کو سمجھیں گے۔ آگے لفظ ہے یا کی پہچان یہ ہے، یہاں تو لفظ کے نیچے نقطے نہیں ہیں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یا ہے، بڑی یا، یہ چھوٹی یا، یہ بڑی یا۔ لیکن عربی کے اندر، قاعدے کے اندر چھوٹی بڑی یا نہیں ہوتی ہے، دونوں یا سیم ہوتی ہے۔ یہ اردو کے اندر ہوتا ہے چھوٹی یا بڑی یا، اس کا فرق بھی وہی سمجھ میں آتا ہے، عربی میں نہیں آتا ہے۔ عربی میں صرف یہ ایک ہی یا ہوتی ہے، بڑی یا چھوٹی یا نہیں پڑھیں گے اس کو، یا بس۔ اب اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے، نقطوں کی پہچان۔ اس کی پہچان کر لیتے ہیں ہم۔ دیکھیے نشان کھینچا، لائن بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، یہ مائنس کا نشان ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ تو جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ با ہوتا ہے،
تو یہ نقطہ با کا ہے، یہ دیکھ لیجیے آگے، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ تا ہوتا ہے یا قاف ہوتا ہے؟ تو یہ دو نقطے یا تو قاف کے ہیں یا تا کے ہیں. اور جس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں وہ سا ہوتا ہے یا شین ہوتا ہے؟ تو یہ تین نقطے سا اور شین کے ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں یہ ایک نقطہ کتنے لفظوں پر ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر سمجھ لیتے ہیں، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور ضا کے اوپر بھی، نون کے اوپر بھی، اور غین کے اوپر بھی ایک ہی نقطہ ہے. تو جس کے اوپر ایک نقطہ ہے وہ سبھی کے نقطے ہیں، بس اس کو یہاں زا، ضال، وا، ضاد، نون، غین کا نقطہ، یا خالی نون کا کہنا، نون کا نقطہ، کسی ایک کا کہنا تاکہ پہچان ہو جائے. اب اس کو سمجھ لیتے. دیکھیے یہ دو نقطے صرف یا کے نیچے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر بتایا تھا آپ کو، یہاں پہ یہ دو نقطے صرف یا کے نیچے آتے ہیں، باقی اور کسی لفظ کے نیچے دو نقطے نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر نہیں بنے ہوئے ہیں لیکن دو نقطے صرف یا کے ہوتے ہیں. چلیے آج کا سبق صرف اتنا ہی رہے گا، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں صحیح سے سمجھائیں گے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.